وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے پارا 4 کے اہم نکات پڑھے، جس میں سورہ نساء بھی تھی اور اس سے پہلے سورہ آل عمران تھی۔ اور سورۃ النساء کا تعارف کیونکہ کافی لمبا تھا تو سوچا کہ اس کے الگ سے ویڈیو بنائیں۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں، اور مستورات کا مطلب بھی عورتیں ہی ہیں، کیونکہ اس صورت میں عورتوں کا زیادہ ذکر ہے، ان کے حقوق کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی زائدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں، چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکامات عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے صورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے یعنی کہ وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرما دیے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آئی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 57 اور 153 تک اور 175 میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے، اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیات 177 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے، اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے 3 اللہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، اور ایک حضرت مریم نعوذ باللہ، اور ایک اللہ تعالیٰ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کے علاوہ آیات 58 اور 59 میں سیاست اور حکمرانوں سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت نمبر 40 سے 70 تک، اور پھر آیات 137 سے 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات 94 نے جہاد کے احکام کے بیان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیات 92 اور 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔
جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 سے 100 تک میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سی تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیات 105 سے 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیات 114 تا 124 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ آیات 127 سے 129 اور پھر 174 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام و تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 1 میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اس اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرتے رہو، اور پھر یہ بھی بتایا کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ رشتہ ناطا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطعی تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، تو جو بھی آپ کے ساتھ رشتہ ناطا توڑنے کی کوشش کرے، آپ کوشش کریں کہ آپ ان سے رشتہ ناطا جوڑے رکھیں، کسی نہ کسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔